اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ الشکوک التی لا یعتنا بہا، یعنی کہ وہ شکوک کہ جن پہ کوئی اعتنا، جن پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لا یعتنی بالشک فی ستۃ مواضع، 6 مواضع ایسے ہیں کہ جہاں پر ان شک کا جو ہے دھیان نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور مطلب علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ نماز درست ہے. جی. اور بہت آسان سی بات ہے، اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ 6 شکوک ایسے ہیں کہ جن پر کوئی دھیان نہیں دینا، اور 9 شکوک ایسے ہیں کہ جن کا علاج ہے. سب سے پہلی چیز کہ ما اذا کان الشک بعد الفراغ من العمل، آسان سی بات ہے کہ ہر وہ شک کہ جو عمل سے فارغ ہونے کے بعد ہو. ٹھیک ہے. کما اذا شک کا بعد القراءۃ فی صحتها، قرات کر لی، اب رکوع میں یا سجدے میں شک ہوا ہے کہ میں نے جو قرات کی ہے وہ صحیح کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو چونکہ فارغ ہو چکے ہیں آپ اس عمل سے، لہٰذا اس شک پہ کوئی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شک کا بعد ما صلی الفجر فی انہا کانت رکعتین او اقل او اکثر، 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ شک ہو رہا ہے کہ جو نماز پڑھی ہے وہ 2 ہی رکعت پڑھی ہے، یا 2 سے کم پڑھ دی یا اس سے زیادہ پڑھ دی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان موارد میں فقہا جو ہے وہ جس قاعدے سے استدلال کرتے ہیں اسے قاعدہ فراغ کہتے ہیں. دوسرا مورد ما اذا کان شک و بعد خروج الوقت، وقت کے خارج ہونے کے بعد اگر شک ہو رہا ہے. اب جیسے ابھی ظہرین کا وقت یعنی نماز فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی شک کرے کہ نماز فجر جو میں نے پڑھی وہ صحیح پڑھی یا نہیں. کما اذا شک کا فی الاتیان بصلاۃ الفجر بعد ما طلعت الشمس، طلوع شمس کے بعد کسی کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ یعنی نماز فجر میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کو کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات مورد ما اذا کان الشک فی الاتیان بجزء بعد ما دخل فی جزء آخر مترتب علیہ، اگر کسی کو شک ہو کسی ایسے جز کے بارے میں کہ وہ جز ترتیبی اعتبار سے کیا ہے، انسان مصلی اس کے بعد والے جز میں داخل ہو چکا ہے. جیسے ہم نے پڑھا اجزائے نماز 11 ہیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قرات، رکوع، سجود. ٹھیک ہے. اب ان میں سے ہر ایک کے بعد والے میں داخل ہونے کے بعد پہلے والے کے بارے میں شک ہو رہا ہو، تو اس کو بھی اتنا نہیں کرنا. چوتھا مورد ما اذا کثر الشک فاذا شک فی الاتیان بواجب بنا علی الاتیان بہ. ٹھیک ہے. ہاں، جو کثیر الشک ہے اس پر بھی، کثیر الشک کو بھی اپنے شک کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا کیا ہے، فاذا شک فی الاتیان بواجب بنا علی الاتیان بہ، اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی واجب عمل جو ہے وہ انجام دیا ہے نہیں دیا ہے نا، تو اس پر بنا رکھے کہ میں نے انجام اسے دے دیا ہے. کما اذا شک کثیرا بین السجدہ والسجدتین، کوئی شخص ہے اس کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے ایک سجدہ 2 سجدے کے بارے میں، تو کیا کرے گا؟ فإنه يبنى حينئذ على أنه أتى بسجدتين، تو اگر اس صورت میں شک ہو اور اس کو اکثر ہوتا ہے تو بنا رکھے گا کہ میں نے 2 ہی سجدے کیے ہیں، یعنی صحت تو بنا رکھے گا. وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی فاسد عمل انجام دے دیا نہیں، کہ یعنی کوئی ایسا کام انجام دے دیا جس سے نماز فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، تو شک یہ رکھے کہ نہیں میں نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. کمن شک کثیر فی صلاۃ الفجر بین الاثنتین والثلاثہ فإنه یبنى على أنه لم یأتی بالثالثہ. جیسے اگر کوئی 2 رکعتی نماز میں کہتے ہیں رکعت تعداد میں شک جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو 2 رکعتی نماز میں ہی اس کو 2 اور 3 کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو وہ یہ بنا رکھے گا کہ میں نے 3 نہیں پڑھی بلکہ 2 ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. وہ یتم الصلاۃ ولا شیء علیہ، اور نماز بھی تمام کر دے گا اور اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا فرق فی عدم الاعتناء بالشک اذا کثر بین ان یتعلق بالاجزاء وان یتعلق بالشرائط. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شک پہ اعتنا نہیں کرنا، شک پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کس چیز میں، چاہے وہ شک اجزاء نماز کے بارے میں ہو رہا ہو یا پھر جو کیا ہے شرائط نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہو. اذا کثر بین ان یتعلق بالاجزاء وان یتعلق بالشرائط، یعنی جو شک ہو رہا ہے وہ چاہے اجزاء کے متعلق ہو یا شرائط کے متعلق، بہرحال مسئلہ یہی ہے.
وہ الجملہ لا یعتنی بشک کثیر الشک ویبنى معه علی صحت العمل المشکوک فیہ. ہاں علل عام آپ سمجھ لیجئے، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو کثیر الشک ہوتا ہے، کثیر الشک اپنے شک کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو کیا ہے صحت کے اوپر بنا رکھے گا. جس عمل میں اس کو شک ہو رہا ہے اس میں صحت پہ بنا رکھے گا. وتتحقق کثرت الشک بزیادۃ الشک علی المقدار المتعارف بحد يصدق معه عرفا ان صاحب کثیر الشک وتتحقق کثرت الشک. اور اب یہ سوال گویا کہ اشکال مقدر کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ مثلا کوئی شخص جو کیا کثیر الشک ہوا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کثیر الشک ہو جاتا ہے، اس کے تحقق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس مقدار میں شک کرے کہ اس پر یہ صادق آنے لگے عرف میں کہ یہ کثیر الشک ہے، یعنی لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ ہاں بھیا یہ کثیر الشک ہے، تو اس سے وہ کثیر الشک ہو جاتا ہے. ان صاحب وہ کثیر الشک وتتحقق ايضا بالله تمزى عليه ثلاث صلوات الا ويشك في واحده منها. تو ایک تو یہ ہے کہ عرف میں اس کو کثیر الشک کہا جانے لگے، ایسے بھی کثیر الشک ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ مورد ہے کہ ایسے بھی انسان کثیر الشک ہو جاتا ہے کہ انسان 3 نماز پڑھے اور وہ 3 نماز میں کے کسی ایک میں ضرور اس کو شک ہو جائے، ہر 3 میں سے کسی ایک نماز میں اس کو شک ہو ہی جاتا ہے، تو اس سے بھی انسان کثیر الشک ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ثم انه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفه الشك غير من المكلفين. ٹھیک ہے. اور جو عدم اعتنا کا حکم جو ہم نے لگایا ہے کہ کثیر الشک اپنے شک پر بھروسہ نہیں کرے گا، یہ ان موارد میں ہے کہ جہاں پر اس کو کثرت سے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان موارد سے ہٹ کر ہے، بات انشاءاللہ جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ ایک شخص ہے اس کو ہمیشہ جب بھی سجدے میں جاتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کیا 2 سجدہ کیا، تو وہاں پر آپ کثیر الشک والا حکم لگائیں گے. لیکن اس کو اگر شک قرت کے بارے میں ہو رہا ہے یا کسی اور جز کے بارے میں کہ جس کے حوالے سے وہ کثیر الشک نہیں ہے، تو وہاں پر جس طریقے سے بقیہ مکلفین شک کے متعلق عمل کرتے ہیں ویسے وہ بھی عمل کرے گا. مثلا اذا كانت کثرت الشک فی خصوصی رکعات، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو ہمیشہ رکعات کی تعداد میں شک ہوتا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اگر اس کو شک ہو رہا ہے رکعت کی تعداد میں تو لم یعتنی بشک ہی، تو وہ اپنے شک پر اتنا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بات واضح. لیکن یہی شخص فاذا شک فی الاتیان بالرکوع والسجود او غیر ذلک، لیکن اگر اسی شخص کو کہ جس کو رکعت میں کثیر الشک ہے، لیکن اگر اس کو رکوع سجدے میں شک ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اور موارد میں شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مما لم یکثر شک فیہ، کہ جس کے حوالے سے وہ کثیر الشک نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ لزمہ الاتیان بہ، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس کو انجام دے. ٹھیک ہے. کب؟ اذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر، جب اس کا شک جو کیا ہے دوسرے والے مورد میں، دوسرے والے جز میں داخل ہونے سے پہلے ہو. رکوع میں ہے اور اس کو شک ہو رہا ہے کہ ذکر رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو سر اٹھانے سے پہلے ذکر رکوع کر لے. سجدے میں جانے سے پہلے شک ہو رہا ہے کہ رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، کھڑا ہو کر رکوع کر لے گا. ذرا سا جی ہم نے کہا تھا 6 موارد ہے کہ جہاں پر شک کے اتنا نہیں کرنا ہے. 5واں مورد کیا ہے؟ وَإِذَا شَكَّ الْإِمَامُ وحفظ علیہ الماموم و بالعکس. ٹھیک ہے، اسے یوں توضیح دے لیں کہ اگر امام کو شک ہو رہا ہے اور ماموم حفظ کیے ہوئے، ماموم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ماموم کو شک ہو رہا ہے اور امام کو معلوم ہے، بات انشاءاللہ، تو چاہے وہ شک مبطل ہی کیوں نہ ہو، ہر ان میں سے ہر ایک جو کہ دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کو انجام دے لے گا اور اس پر شک پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. ان شاء اللہ، یعنی اس کو عام طور سے اور بقیہ کتابوں میں یہ عبارت لکھی جاتی ہے کہ ماموم کا شک رفع ہو جاتا ہے امام کے حفظ کرنے سے، اور امام کا حفظ اور ماموم کے حفظ کیے رہنے سے امام کا شک جو کیا ہے دور ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک، اسی کو دیکھیں. فَإِذَا شَكَّ الْإِمَامُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مثلا، امام کو نماز پڑھا اور اس کو شک ہو گیا 3 اور 4 کے درمیان میں، ٹھیک ہے، وَكَانَ الْمَأْمُومُ حَافِظًا، ارے معموم وہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تیسری پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ لم یعتنی امام بشک ہی، تو امام جو کیا اپنے یعنی یہاں پر نہیں کہ وہ وظیفہ 3 اور 4 والا جو وہ ہے شاک اس پر عمل کرنے لگے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شک پر بھروسہ نہیں کرے گا. ورجع الی الماموم وکذلک العکس، اور وہ ماموم کی طرف رجوع کرے گا. ماموم نے کہا کہ نہیں تیسری ہے تو تیسری ہوگی، اور انشاءاللہ. اور اسی کے برعکس ہے، ماموم کو شک ہو رہا ہے امام حفظ کیے ہوئے تو ماموم رجوع کریں گے امام کی طرف اور نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، انشاءاللہ. ولا فرق فی ذلک بین الشک فی الرکعات والشک فی الافعال، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے
عفواً اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے ماموم اور امام کا شک جو کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے رفع ہو جاتا ہے، چاہے یہ شک رکعات میں ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے افعال میں، افعال نماز میں شک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذَا شَكَّ الْمَأْمُومُ فِي الْإِتْيَانِ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مثلاً وَالْإِمَامُ يَعْلَمُ بِذَلِكَ رَجَعَ الْمَأْمُومُ إِلَيْهِ، بس اگر معموم، دیکھیے افعال کی بات، ابھی اس سے پہلے رکعت کی مثال دی تھی، ابھی افعال کی مثال، اگر معموم کو شک ہو سجدہ ثانیہ کے بجا لانے کے حوالے سے کہ ہم نے دوسرا سجدہ کیا نہیں کیا ہے، مثلا معموم شک کر رہا ہے، لیکن امام کیا ہے، والامام یعلم بذلک، امام کو معلوم ہے کہ ابھی دوسرا سجدہ کیا ہے پہلا سجدہ کیا، اس کو معلوم ہے، تو کیا ہوگا، رجع الماموم الی الامام، معموم رجوع کرے گا امام کی طرف، وکذالک العکس، اور اسی کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، امام سجدہ شک کر رہا ہے سجدے میں کہ پہلا ہے یا دوسرا ہے، اور معموم کو حفظ ہے، یاد کیے ہوئے، تو امام معموم کی رجوع کرے گا اور شک پہ بھروسہ، واضح انشاءاللہ۔ لا فرق فی رجوع الشاک کے، جی کہ لا فرق فی رجوع الشاک من الامام او المعموم الى الحافظ منهما بین ان یکون حفظه على نحو الیقین وان یکون على نحو الظن، ٹھیک ہے، فالشاک منهما یرجع الى الظن کما یرجع الى المتیقن، بات واضح انشاءاللہ، جی کہہ رہے کہ ابھی اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ معموم اور امام میں سے جو جس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو جو شک کر رہا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے گا کہ جس کو معلوم ہے، جس کو علم ہے، ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے کہ صرف علم ہی کی صورت میں نہیں، بلکہ امام و معموم میں سے اگر کسی کو ظن ہو رہا ہے اور دوسرا جو کیا ہے کہ جس کو شک ہو رہا ہے، تو ہمیشہ شک والا ظن والے کی طرف رجوع کرے گا یا شک والا یقین والے کی طرف رجوع کرے گا، یعنی کیونکہ دیکھیں اصول میں عام طور سے ایک ہوتا ہے، اس کے لیے اصطلاح استعمال کی تھی، الظن المتأخم للعلم، متأخم للعلم، ظن کیا ہے، قریب ہوتا ہے کس سے، علم سے، واضح انشاءاللہ، تو جو شک ہوتا ہے، جو شاک ہوتا ہے 50-50 وہ رجوع کرے گا یا تو ظن کے حوالے سے یا پھر یقین کے، ٹھیک ہے، لا فرق فی رجوع الشاک، اور شاک چاہے وہ امام ہو یا معموم یہ رجوع کرے گا کس کی طرف، الی الحافظ منہما، امام و معموم میں سے جو حافظ ہے، جو یاد کیے ہوئے ہیں، جس کو معلوم ہے اس کی طرف، ان یکون حفظ علی، اب یہ چاہے اس کا حفظ کرنا یہ علی نحو الیقین ہو، وہ ان یکون علی نحو الظن، یا پھر علی نحو ظن ہو، ٹھیک ہے، فالشاک منہما، پس امام و معموم میں سے جو بھی شاک ہے اس کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ رجوع کرے الی الظن کما یرجع، تو جس طریقے سے وہ یقین والے کی طرف رجوع کرتا ہے اس طریقے سے ظن والے کی طرف بھی رجوع کرے گا، واضح انشاءاللہ۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الظَّنِّ وَالْيَقِينِ عَمِلَ كُلُّ مِنْهُمَا بِوَظِيفَتِهِ مثلاً، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مختلف ہو جائے ظن اور یقین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا، ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے وظیفے کے اوپر عمل کرے گا، کیسے، مثال سنیے، اذا ظن الماموم فی الصلوات الرباعیہ انما بیدی فی ہی الثالثہ، ٹھیک ہے، معموم کو یہ ظن ہوا، معموم کو اس بات کا ظن ہوا کہ وہ جو ہم 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتی نماز میں سے ہم تیسری رکعت میں ہیں، معموم ظن کر رہا ہے، وجزم الامام بانها الرابعہ، اور معموم کو کیا یقین ہو گیا، عفواً وجزم الامام، اور امام کو یقین ہے کہ نہیں یہ 4 رکعتی نماز میں ہم چوتھی رکعت میں، تیسری میں نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وجب علی الماموم ان یضم الیہ رکعۃ متصلہ، تو معموم کو چاہیے کہ وہ کیا کرے اپنی نماز میں، چونکہ وہ 3 کا ظن کیے ہوئے تھا نا، وہ اپنی نماز میں ایک اور رکعت کا منظم کرے گا، یعنی امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے گا، ولا یجوز له ان یرجع الی الامام، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، امام کی طرف کیا کرے، رجوع کرے، بس انشاءاللہ، ہاں، چونکہ اس کو ظن تھا کہ 3 ہے تو وہ ایک اور رکعت پڑھ لے گا 4، اور امام جو کیا ہے ایک اور رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ امام ختم کر دے گا کی نماز، بس انشاءاللہ۔ اذا اختلف الامام والماموم فی جہت الشک، اگر شک کے حوالے سے امام اور معموم جو کیا ہوں مختلف ہوں، فإن لم تكن بینہما جہت مشترکہ، اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی جہت مشترک نہ ہو، جو معموم جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام یا ایک دو پہ بچوں بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سب پہ فإن لم تكن بینہما جہت مشترکہ، اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی جہت مشترک نہیں ہے، ہاں، مثلا کیا ہے، یعنی ایک جیسا کہ اس سے پہلے مثال دی تھی، نہیں اس سے جیسا کہ اس سے پہلے مثلا کیا ہے کہ
امام شک کر رکعت کی تعداد میں اور ماموم کر رہا ہے رکوع سجدے میں، تو کوئی جہت مشترک نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ عاملہ کل منہما بوظیفتہ، تو ان میں سے ہر ایک جو اپنے وظیفے پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے. کما اذا شک الماموم بین الاثنین والثلاثہ وشک له بین الاربعہ والخمسہ، ماموم کو شک ہو رہا ہے 2 اور 3 کے درمیان میں، امام کو شک ہو رہا ہے 4 اور 5 کے درمیان میں، تو بہرحال کوئی جہت مشترک نہیں ہے، لہٰذا ہر اپنے اپنے عمل پر وظیفے پر عمل کرے گا. وہ اللہ، اور لیکن ایسا نہ ہو، یعنی کہ مطلب کوئی جہت مشترک ہو ان دونوں کے شک میں، بے انکانت بینہما جہت مشترکہ اخذ بہا، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اخذ کیا جائے گا. وہ الغا کل منہما جہت الامتیاز من طرف ہے، اور تو جو جہت مشترک ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو لے لیا جائے گا، اور جو جہت افتراق ہے، جہت امتیاز، اس کو کیا کیا جائے گا؟ ملغا، ختم کر دیا جائے گا. مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا شک الامام بین الثلاثہ والاربعہ، امام کو شک ہو رہا ہے 3 اور 4 کے درمیان میں، ٹھیک ہے. وکان شک الماموم بین الاثنتین والثلاثہ، اور امام کو اور ماموم کو کیا شک ہو رہا ہے 2 اور 3 کے درمیان میں، تو ایک جہت مشترک کیا ہے دونوں میں؟ تیسرا. اصل تیسری رکعت بنایا علی الثلاثہ، تو دونوں بنا رکھیں کس پر؟ 3 کے اوپر، ٹھیک ہے. فإن الماموم یرجع الی الامام فی ان ما بیدہ لیست بثانیہ، تو ماموم جو ہے کیا ہے؟ رجوع کرے گا امام کی طرف اس جہت سے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو رکعت پڑھ رہے ہیں وہ رکعت دوسری رکعت نہیں ہے، یہ تو طے ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تیسری مانے گا. والامام یرجع الامام فی ان لیست بالرابعہ، اور امام جو ہے وہ جہت افتراء کو کیا چھوڑے گا؟ یعنی 3 اور 4 میں شک ہوا تھا تو کہے گا 4 نہیں بلکہ تیسری ہے. ولا حاجۃ الی صلاۃ الاحتیاط، اور اس صورت میں نماز احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ما اذا کان الشک فی عدد الرکعہ من النوافل، ٹھیک ہے. چھٹا مورد کہ جہاں پر شک کا اتنا نہیں کرنا ہے، جب شک ہو رکعت کی تعداد میں، ٹھیک ہے، اور یہ نماز کون سی ہے؟ نافلہ نماز ہے. فإن هذا الشک لا یعتنی به، تو نافلہ نماز کی تعداد میں شک ہو، چاہے وہ 2 رکعت ہی ہونا، چاہے 2 رکعت ہی ہوتی ہے عام طور سے، تو اس میں کوئی اتنا نہیں کیا جائے گا. والمصلی یتخذ بین البناء علی الاقل والبناء علی الاکثر، اور یہاں پر ہم شیعوں کا یہاں پہ مورد الگ ہے، موقف الگ ہے. واجب نماز ہم کہتے تھے کہ بنا ہمیشہ اکثر پہ رکھنا ہے، یہاں پر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو بنا عقل پہ رکھ لے یا بنا اکثر پہ رکھ لے. فیما اذا لم یستلزم البطلان، البتہ تب کہ جب اکثر پہ بنا رکھنا بطلان کا سبب نہ بنے، کیونکہ اگر 3 پہ بنا رکھے گا تو مستحب نماز 3 رکعت نہیں ہوتی ہے. وَيَتَعَيَّنُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ فِيمَا إِذَا اسْتَلْزَمَهُ كَمَا إِذَا شَكَّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، اور بلکہ متعین ہے کہ وہ بنا رکھے عقل کے اوپر، ٹھیک ہے، جب اس سے لازمہ یہ آ رہا ہو کہ اگر وہ اکثر پہ بنا رکھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. کیسے؟ جیسے 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 3 پہ تو بنا ہی نہیں رکھ سکتا، چونکہ مستحب نماز 3 ہوتی نہیں ہے، تو 2 پہ عقل پہ ہی رکھے گا. والافضل البناء علی العقل فی موارد تخیر، اور بہتر یہ ہے کہ اگر موارد تخیر جہاں پر اختیار ہے انسان کو عقل اور اکثر میں سے عقل پہ ہی بنا رکھے. انشاءاللہ یعتبر الظن فی عدد الرکع من النافلہ او الفریضہ ولا عبرۃ به فیما اذا تعلق بالافعال فی النافلہ والفریضہ، ٹھیک ہے. ہاں، ظن معتبر ہے نافلہ نماز کی عدد کی رکعت کے حوالے سے اگر ہے تو، ٹھیک ہے، او الفریضہ یا پھر فریضہ نماز کی. ولا عبرۃ به، اور اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے فیما اذا تعلق بالافعال فی النافلہ والفریضہ، جب یہ کیا ہو، وہ متعلق ہو کس سے؟ نافلہ یا فریضہ نماز کے افعال کے حوالے سے. یعنی ظن پہ عمل کرنا ہے جب رکعت کی تعداد میں شک ہو، نہ کہ افعال میں شک ہو. مسئلہ نمبر اذا وجبت النافلہ لعارض کنظر وشب، ٹھیک ہے، جب نافلہ نماز انسان پر واجب ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی عارض کی وجہ سے، یعنی اللہ نے اس کو تو مستحب قرار دیا ہے، مگر کیا ہے، کسی نے یہ کہ بھائی میں تقوی کے مراحل کو طے کرنا چاہتا ہوں، لہذا نظر کر لی اس نے کہ میں 1 سال تک کے بہرحال نماز شب نہیں چھوڑوں گا، مجھ پر واجب ہے. فالظاہر انہا تبطل بالشک فی عدد رکعتہا، تو یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ اگر اب ایسی نماز کی اگر عدد رکعت، چونکہ مستحب نماز کی اگر رکعت کی تعداد شک ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ نظر کی وجہ سے واجب ہو گئی، لہذا عدد کی تعداد میں اگر شک ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ولا یجری علیہ حکم الشک فی النافلہ، اور اس پر نافلہ نماز میں جو شک ہوتا ہے اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس پر جاری نہیں ہوگا. اذا ترک فی صلاۃ النافلہ رکنا سہوا ولم یمکن تدارکہ بطلت،
نافلہ نماز میں اگر کسی رکن کو چھوڑ دیا بھولے سے اور اس طریقے سے چھوڑ دیا کہ اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا رکوع نہیں کیا اور سجدے میں چلا گیا ہے تو تدارک ممکن نہیں ہے تو باطل ہے. ولا یبد ان لا تبطل بزیادۃ رکن سہوا کما ہوا مشہور، اور بعید نہیں ہے کہ اگر رکن کا اضافہ کر دیا ہے بھولے سے کسی نے نافلہ نماز میں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. مشہور فقہا کا یہی کہنا ہے. انشاءاللہ اب آئیے کہ وہ جو صلاۃ احتیاط کہہ رہے تھے اب تک ہے نا، نماز احتیاط، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیا نماز ہوتی ہے. تو کہ صلاۃ الاحتیاط ہے ما یؤتی بها بعد صلاۃ تدارکا للنقص المحتمل فیها، نماز میں جو نقص رہ جاتا ہے نا، نقص، اس نقص کو دور کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے ایز اے تدارک، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدارک نہیں، ہمیں جو کمی بیشی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ہے نا، درک کرنے کے لیے اسے کیا ہے نماز احتیاط کہا جاتا ہے. وہی ہوتا ہے رفیع امور، اور نماز احتیاط میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ایو تبیہ بعد الصلاۃ قبل الاتیان بشیء من منافیات، کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز احتیاط کو ہے کب پڑھنا ہے؟ نماز کے ختم کرنے کے فوراً بعد، قبل اس کے کہ کوئی منافیات نماز فعل کو انسان انجام دے. انشاءاللہ جی. دوسری بات ایو تبیہ تامۃ الاجزاء و شرائط علی نحو المعتبر فی اصل الصلاۃ، جو شرائط اصل نماز میں ہے وہی شرائط جو کیا ہے نماز احتیاط میں بھی ہونا چاہیے. تامۃ الاجزاء و شرائط یعنی وہ تمام رو بقبلہ ہونا، طہارت کے ساتھ ہونا، باوضو ہونا، سارے اجزاء و شرائط جو ہے وہ سب کے سب اس میں بھی ہونے چاہیے. غیر ان صلاۃ احتیاط لیس لہا اذان ولا اقامہ، ہاں یہ ہے کہ نماز احتیاط کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے. ولیس فیہا سورۃ غیر فاتحۃ الکتاب ولا قنوت، اور اس میں کیا ہے سورہ فاتحہ بھی سوائے سورہ فاتحہ کے دوسرا سورہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، اور اس میں قنوت بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھیں نا پھر بھی اس میں قنوت نہیں ہے. تیسری بات ان یخفت فی قراءتها، اس کا نارمل نمازوں سے فرق یہ ہے کہ اس میں جو قرأت ہوتی ہے اس قرأت کو کیا کیا جاتا ہے، انسان اخفات کے ساتھ کرتا ہے بنا آواز کے. وان کانت الصلاۃ الاصلیہ جہریہ، گرچہ نماز احتیاط جس نماز کے لیے پڑھ رہا ہے وہ جہری نماز ہے، مغرب عشاء کی، صبح کی، مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے انسان اس کے لیے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. والاحوط الاولی الخفوت فی البسملہ ایضا، بلکہ احتیاط اولا یہ ہے کہ حتیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اخفاتی نماز ہے تو اس میں بھی قرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہا جائے. یہی سنت المؤمنین بھی ہے، یہی مومن کی پہچان بھی ہے، مگر نماز احتیاط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اخفات کے ساتھ پڑھا جائے گا. بات ہے. من عطا بشیء من المنافیات قبل صلاۃ الاحتیاط، نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی منافی نماز فعل کو انجام دے دیا، بس انشاءاللہ مثلا حدث کا شکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لازمت ہو اعادت اصل الصلاۃ. اس صورت میں فقط نماز احتیاط کی نہیں بلکہ خود اس نماز کی کا اعادہ کرنا ہوگا جس نماز کی نماز احتیاط پڑھ رہا تھا، اصل نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. ولا حاجۃ معها الی صلاۃ، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر نماز احتیاط پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اذا علم قبل ان تأتی بصلاۃ الاحتیاط ان صلاته كانت تامہ سقط وجوبها. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ نماز جو کیا ہے مکمل تھی. ویسے دیکھیے کیسے 3 اور 4 میں شک ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وظیفہ کیا تھا کہ 4 پر بنا رکھ کے نماز ختم کر دے، 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے. ابھی جا ہی رہا تھا نماز احتیاط پڑھنے کے لیے کہ یاد آیا کہ نہیں میں نے 4 ہی پڑھا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے نماز احتیاط کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ نَاقِصَةً لَزِمَهُ تَدَارُكُ مَا نَقَصَ وَالْإِتْيَانُ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ لَازِمٌ لِزِيَادَةِ السَّلَامِ. اور اگر اس کو علم ہو جائے کہ نہیں میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ ناقص ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اگر وہ تدارک والی چیزوں میں سے ہے تو اس کو تدارک کر لے گا، ٹھیک ہے، جو نقص کیا ہے، اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 اس نے کیا کیا ہے سلام کا اضافہ کیا ہے. اذا علم بعد واضح انشاءاللہ عبارت. ہاں، اذا علم بعد صلاۃ الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیہ لم تجب علیہ الاعادہ. ٹھیک ہے، اگر نماز احتیاط کے بعد ٹھیک ہے کسی کو علم ہو جائے کہ نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیہ کہ
جو نماز اس نے پڑھی ہے نا، وہ کچھ مقدار میں کیا ہے، اس کا کچھ مقدار جو کیا ہے مشکوک ہے، ناقص ہے، ٹھیک ہے، تو لم تجب علیہ، تو اس کو اعادہ کرنا واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وقامت صلاۃ الاحتیاط مقام ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اصل نماز میں کیا تھا، 3 و 4 میں شک تھا، نماز احتیاط اس کے لیے بجا لایا. اب جب نماز احتیاط پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ جو میں نے پہلی والی نماز پڑھی تھی اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اب پھر سے جو کمی ہے، نقص ہے، اس کو وہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو نماز پڑھی ہے نا نماز احتیاط، یہی کیا ہے اس کی کمی کو پورا کر دے گا. مثال دے رہے ہیں، اذا شک کا بین ثلاثہ والاربع، کسی کو 3 و 4 میں شک ہو، ٹھیک ہے، تو حکم کیا ہے کہ فبنا علی الاربع، 4 پر بنا رکھ کے اس نے کیا نماز کو تمام کر دی. اس کے بعد کیا ہے، ثم تبین بعد الصلاۃ، پھر نماز احتیاط پڑھ لی، 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو گئے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ پڑھنا ہے. اس نے کیا کہ 1 رکعت نماز ہی پڑھ لی نماز احتیاط، ٹھیک ہے. جب نماز احتیاط پڑھ لی تو اسے یاد آیا کہ ان صلاۃ کانت ثلاثہ. اب اسے یاد آیا کہ نہیں، جو 3 اور 4 میں شک ہو رہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے 3 ہی نماز پڑھی تھی، 3 ہی رکعت. تو اس وقت میں کیا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک رکعت اور پڑھے گا، نہیں، بلکہ اس کی صحت صلاۃ، اس کی نماز درست ہے. وکانت الرکعۃ من قیام او رکعۃ من جلوس بدلا من رکعۃ ناقصہ. تو اب یہ جو نمازیں احتیاط پڑھی اس نے، چاہے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی ہو یا 1 رکعت کھڑے ہو کر، وہ جو 1 رکعت کمی ہو گئی تھی، رہ گئی تھی، وہ اس کے قائم مقام ہو جایا کرے گی. اذا شک فی الاتیان بصلاۃ الاحتیاط، اگر کوئی شخص شک کرے نماز احتیاط کے انجام دہی کے حوالے سے، فإن كان شکہ بعد خروج الوقت اور بعد الاتیان بما ینافی صلاۃ عمدا و سہوا لم یعتنی بشکہ، ٹھیک ہے. تو اگر اس کا یہ شک جو ہے وہ کیا ہے، وقت کے خارج ہونے کے بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وقت نکل جانے کے بعد، یا پھر ایسے عمل کو انجام دینے کے بعد کہ جو منافی نماز ہے، ٹھیک ہے، اس کو عمدن یا سہوا اس نے انجام دے دیا ہے، تو اس وقت میں اپنے شک کو بھروسہ نہیں کرے گا، یعنی وہ جو شک ہو رہا تھا نماز احتیاط کے حوالے سے. وَإِلَّا، لیکن اگر اس ابھی وقت بھی نہیں نکلا ہے اور کوئی منافی نماز پھر انجام بھی نہیں دیا ہے، تو اس وقت میں لازم ہو الاتیان بہا، تو اس کو انجام دے دے گا. واضح انشاءاللہ. اذا شک فی عدد الرکعات فی صلاۃ الاحتیاط بنا علی الاکثر، اگر کوئی شخص شک کرے نماز احتیاط کے رکعات کی تعداد کے حوالے سے، تو کیا کرے گا، اکثر پر بنا رکھے گا. الا اذا استلزم البناء علی الاکثر بطلانها، مگر یہ کہ اکثر پر بنا رکھنا کیا ہے، اس کا لازمہ یہ ہو کہ نماز باطل ہو جائے. فیبنى حينئذ على الاقل، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ عقل پر بنا رکھے گا. مثلا اذا كانت وظیفۃ الشاک الاتيان بركعتين احتیاطا، اگر شاک کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز احتیاط انجام دے گا، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز، فشک فیہا بین الواحد والاثنین بنا علی الاثنتین، اور اس کو شک ہو گیا کہ نماز احتیاط جو میں پڑھ رہا ہوں 1 پڑھی ہے 2 پڑھی ہے، تو بنا کس پر رکھے گا، 2 پہ رکھے گا، ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ وَظِيفَةُ الاتيان بركعة واحدة، لیکن اگر اس کا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ مجھے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نماز احتیاط جو پڑھ رہا ہوں وہ 1 پڑھ رہا ہوں یا 2 پڑھ رہا ہوں، تب یہاں پر کیا ہے، بنا 1 پر ہی رکھے گا، 2 پر نہیں رکھے گا، چونکہ 2 پر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی. اذا شک فی شیء من افعال صلاۃ الاحتیاط جرى علیہ حکم الشک فی افعال الصلاۃ، ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کو شک ہو رہا ہے افعال صلاۃ احتیاط میں، نماز احتیاط کے جو افعال ہیں، رکوع، سجدہ، قرات وغیرہ، تو اس پر کیا کرے گا، جرى علیہ حکم الشک، تو اس پر وہی حکم جاری ہوگا کہ جو اصل نماز میں جو افعال میں شک ہو رہا تھا اس کا جو حکم ہے وہ اس پر بھی جاری ہوگا. بس انشاءاللہ. اذا نقص او زاد رکن فی صلاۃ الاحتیاط، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کم کر دے یا زیادہ کر دے کسی رکن کو نماز احتیاط میں، ابھی چاہے عمدن ہو یا سہون، تو کیا ہوگا، بطلت کما فی صلاۃ الاصلیہ، جس طریقے سے اصلی نماز باطل ہو جایا کرتی تھی، احتیاط کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ولا بد حینئذ من اعادۃ اصل، اس صورت میں نماز احتیاط کا اعادہ نہیں ہے بلکہ اصل صلاۃ کا اعادہ کرنا ہوگا. ولا تجب سجدۃ السہو بزیادۃ غیر الارکان اور نقصان فیہا سہوا، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اگر کوئی رکن کی زیادتی کر دے یا رکن کی کمی کر دے بھولے سے. اگر احتیاط یہ صلاۃ احتیاط باطل ہو گئی، جی، اس کا مطلب یہ کہ پھر جو اصل نماز ہے وہ باطل، وہ ہو گئی، ہاں، اسی کا اعادہ کرنا پھر ہوگا. وہ یہ پڑھے نہیں، پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے وہ بہرحال بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.